تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ سیاستدانوں نے متفقہ طور پر 18ویں ترمیم پر دستخط کر کے عدلیہ کے پر کاٹ دیا۔ سابق وزیر خارجہ میاں خورشید محمود قصوری کے بھائی بختیار محمود قصوری کی دعوت پر قصور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے ڈالروں کے عوض ملک میں ڈرون حملوں کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف جیسے شخص نے جو پاکستان کی بڑی جماعت کا دعوے دار بنتا ہے 5000 روپے ٹیکس دے کر پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے عدلیہ کی آزادی کے لیے پہلے بھی قربانیاں دی ہیں اور ان کی کال پر عوام کے جمع غفیر کو دے کر حکمرانوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ عوام 18ویں ترمیم کے نام پر عدلیہ کے پر کاٹنے والی دونوں جماعتوں سے تنگ آ چکی ہیں اور اس وقت عوام کی نظریں تحریک انصاف پر جم چکی ہیں۔ جلسہ عام سے بیرسٹر بختیار محمود قصوری، سردار فاخر علی ایڈوکیٹ، اعزاز الدین احمد خان سمیت دیگر شرکاء نے عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا۔ سابق ڈی آئی جی پولیس رانا محمد اسلم خان نے کہا ہے کہ وہ عوام کی طرف سے پہنائی گئی پگ کو داغ نہیں لگنے دیں گے۔ پھول نگر میں ہزاروں عوام نے میرا شاندار استقبال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ریٹائرڈ نہیں ہوئے بلکہ ان کی ترقی ہو گئی ہے۔ اس سے قبل رانا محمد اسلم خان جب پھول نگر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ رانا محمد اسلم کو دوران ملازمت قائد اعظم پولیس میڈل سے نوازا جا چکا ہے۔ اس موقع پر رانا اسلم کا کہنا تھا کہ وہ علاقے کا چوکیدار بن کر خدمت کریں گے۔ رانا محمد اسلم اپنی ملازمت کے دوران کبھی معطل نہیں ہوئے اور اپنی سروس کے دوران بہترین مثال قائم کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے مقامی ایم پی اے میاں معین وٹو کے دستے راز اختر عدیل کا وٹو نے دنیا نیوز کے نمائندے آصف خان کو خنجر کے وار کر کے زخمی کر دیا۔ مقامی لوگوں نے ملزموں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا لیکن سٹی پولیس کے عملے نے مقامی ایم پی اے کے کہنے پر ملزموں کو چھوڑ دیا۔ ڈی پی او کاڑا نے فوری طور پر سٹی پولیس کے عملے کو معطل کر کے ملزموں اور پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا، تاہم ابھی تک ملزم گرفتار نہیں ہو سکے۔ شہر بھر کی تمام تنظیموں نے واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ صحافی برادری بھی پرامن ریلی نکالے گی۔ کالعدم تحریک جعفریہ کے رہنما علامہ ساجد نقوی نے کہا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردوں کے سامنے بے بس ہیں۔ وزراء گھسے پیٹے بیانات سے کام چلا رہے ہیں۔ سرگودا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ساجد نقوی نے کہا کہ سانحہ سیالکوٹ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے قتل کیس کی سازش پر فوراً عدالتی کمیشن بن گئے، لیکن کراچی اور کوئٹہ میں جاری ٹارگٹ کلنگ، مساجد، عوام بارگاہوں، مزاروں اور بازاروں میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات پر عدالتی کمیشن کیوں نہیں تشکیل دیے جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ ڈرون حملے ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کاری ضرب ہیں۔ سانحہ سیالکوٹ میں جاں بحق ہونے والے حافظ مغیث و منیب کے اہل خانہ نے پولیس کے خلاف مظاہرہ کیا۔ چوک علامہ اقبال میں ہونے والے مظاہرے میں مغیث و منیب کے ورثاء کے علاوہ شہریوں نے بھی شرکت کی۔ مقتولین کے والد سجاد بٹ نے کہا کہ پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے کیس کا رخ بدل رہی ہے۔ مقتول بھائیوں کے وکیل ارشد محمود نے کہا کہ دونوں بھائیوں کو جس طرح پولیس کی موجودگی میں تشدد کر کے ہلاک کیا گیا، اس سے پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی ہے، لیکن پولیس نے اپنا رویہ نہیں بدلا اور ملزموں کو بچانے کے لیے حقائق کو چھپایا جا رہا ہے۔ صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس اور خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ اب چلتے ہیں مرغزاروں کی سرزمین گلگت بلتستان کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی اہم رپورٹس اور خبروں پر۔ انگریز دور حکومت میں عوام کی سہولت اور تفریح کے لیے رمبیر باغ اور فتح باغ کے نام سے 2 باغ تعمیر کیے گئے۔ ان باغوں میں پھلوں سے جھولتی درختوں کی شاخیں اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت عوام کو دعوت نظارہ دیتے تھے۔ عوام کی غفلت اور مقامی انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے آج نہ تو رمبیر باغ اپنی جگہ موجود ہے اور نہ ہی فتح باغ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 1974 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے لیے پبلک ٹاؤن ہال کے نام سے ایک پارک تعمیر کرایا، جسے بعد میں چنار باغ کا نام دیا گیا۔ دریائے سندھ کے کنارے واقع چنار باغ گلگت کے قریب چاروں طرف باڑ لگا کر اسے سیاحوں کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ دنیا بھر سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس دلکش اور منفرد باغ کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ چنار باغ اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے باعث سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتا ہے، جسے دیکھ کر راہ چلتے لوگوں اور سیاحوں کے دلوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، بلکہ جنگ آزادی گلگت بلتستان کے شہداء کی قبروں کو دیکھ کر دل میں قومی جذبہ اور جوش کی ایک لہر دوڑتی تھی اور غیر ارادی طور پر ان عظیم ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ ثقافت، تاریخ اور قومی جذبے سے آری محکمہ ورکس نے نہ صرف اس باغ کے اندر دفاتر بنا کر اس کو بدنما کر دیا ہے، بلکہ اس کے قدرتی حسن کو زنگ آلود بھی کر دیا ہے۔ ان دفاتر کے مکینوں کے لیے سیکیورٹی کے نام پر اس تاریخی اور عظیم قطع زمین کے چاروں طرف اونچی دیوار کھڑی کر کے اس جگہ مدفون ہستیوں اور اس باغ کی کشش اور عوام کے درمیان دوری بھی پیدا کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف یہ جگہ مقامی، غیر مقامی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے شجر ممنوع قرار دے دی گئی ہے۔
गेट पर खड़े पुलिस एहलकार न सिर्फ आम लोगों को इस बाग के अंदर जाने से रोकते हैं बल्कि उनकी जामा तलाशी भी ली जाती है। अवामी हलकों ने बाग के अंदर दफातर और चारों तरफ दीवार खड़ी करने का मशवरा देने वाले शख्स को कौमी मुजरिम करार देने का मुतालबा किया है, जो हमारी तारीख को मिटाने के दर पे है। 400 साल कदीम चिनारों के दरख्तों के बीच वाकई तारीखी चिनार बाग जमाने की गर्दिशों और हुकूमती बेसी के बाइस मादूमियत के खतरे से दोचार है। हुकूमती सतह पर इस तारीखी विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में इसका वजूद मादूम होने का खदशा है। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, ये थी गिलगित बल्तिस्तान की खबरें और रिपोर्ट्स। अब आपको लिए चलते हैं जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की जानिब और नजर डालते हैं इलाके की खबरों और रिपोर्ट्स पर। आजाद कश्मीर के इलाके बाग में 8 अक्टूबर 2005 को होने वाले ज़लज़ले में जहाँ वक़्त होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तुलबा की याद में शमा बरदार रैली निकाली गई। रैली में जहाँ वक़्त होने वाले तालिब इल्मों के रिश्तेदारों और कॉलेज के तालिब इल्मों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने शमे, दिए और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रैली मेन बाजार के रास्ते से होती हुई यादगार शोहदा पर खत्म हुई, जहाँ शुरका ने दिए रोशन की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस सदी से शानदार तिब्बी तारीख के रोशन सितारे दुनिया टुडे के एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरजादा के वालिद डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन पीरजादा की मेडिकल के शोबे में बेपनाह खिदमात के एतराफ में मीरपुर में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। इसमें बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा चौधरी नूर हुसैन, मुमताज समाजी और कारोबारी शख्सियत हाजी मोहम्मद सलीम और साबिक मेंबर कश्मीर कौंसिल चौधरी मोहम्मद यकूब ने चेयरमैन इंटरनेशनल इस्लामिक फाउंडेशन बरतानिया और हाज मोहम्मद बोस्तान की तरफ से डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन पीरजादा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर GM पीरजादा नादरा मरीजों का न सिर्फ मुफ्त इलाज करते थे बल्कि उनकी नक़द माली इमदाद भी करते थे। मरीजों की खिदमत में लगन डॉक्टर पीरजादा सारी जिंदगी दोपहर का खाना ना खा सके और अपने पूरे करियर में सिर्फ अपनी बेटी की शादी पर 2 दिन की छुट्टी की। बरतानिया और मुल्क भर से मरीज अपने इलाज के लिए उनके पास मीरपुर आते और सेहतयाब होकर लौटते। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर GM पीरजादा ने अपने खिताब में कहा कि मैं अपने तमाम लोगों की मोहब्बतों का मकरूज हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि इंसानियत की खिदमत करते करते दुनिया से उनका सफर खत्म हो। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया। मेरी धरती मेरी दुनिया में अवामी मसाइल के साथ साथ मालूमाती दिलचस्प रिपोर्ट्स भी आपने मुलाहिज़ा की। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम की ये कोशिश रही है कि मुल्क के दूर दराज मकामात से भी अवामी मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाया जा सके ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिले। मसाइल की दुरुस्त निशानदही में नाज़रीन आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायज़ा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।